جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، برادران انسانیت اور میری بہنوں، اللہ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جو بہت سی خوبیوں کا حامل ہے، جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے اور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بستے ہیں، اور ہم سب صدیوں سے محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ایک دوسرے کے پڑوس میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر زندگی گزارتے آئے ہیں۔ اس وقت یہاں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ آنا چاہیے۔ یکساں سول کوڈ سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری سماجی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے یکساں قانون ہو، اور تمام شعبوں میں تو یکساں قانون ہے ہی، مالی معاملات میں، فوجداری معاملات میں۔ صرف ایک جو سماجی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس کے قوانین میں تھوڑی وسعت برتی گئی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اور ہر کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مذہب اور اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن بی جے پی حقیقی مسائل سے توجہ کو ہٹانے کے لیے بے روزگاری کا مسئلہ، مہنگائی اور گرانی کا مسئلہ، سماجی ناانصافی کا مسئلہ، ملک کے ترقی کے بجائے پستی کی طرف جانے کا مسئلہ، ان سب مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایسے مسائل کو اٹھاتی ہے جن میں عوام کو الجھایا جائے اور جن میں لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت آبادی پر کنٹرول اور کامن سول کوڈ کے سلسلے میں مانسون سیشن میں پارلیمنٹ کے 2 پرائیویٹ بل بی جے پی کے نمائندوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے ہیں، اور اتر پردیش میں تو باضابطہ اسمبلی سے آبادی پر کنٹرول کا بل یہ پاس کیا جانے والا ہے۔ تو اب ہمیں اس وقت میں کامن سول کوڈ کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کامن سول کوڈ کا شرعی پہلو کیا ہے؟ نمبر 1، کامن سول کوڈ کا قانونی اور دستوری پہلو کیا ہے؟ کامن سول کوڈ ہمارے اس ملک کے لیے مفید اور قابل عمل ہے یا نقصان دہ اور ناقابل عمل ہے؟ جہاں تک شرعی پہلو کی بات ہے تو جو احکام قرآن مجید میں آئے ہوں، جو احکام حدیث میں آئے ہوں، مسلمان اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ مسلمان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کے احکام کو بدل ڈالے، چاہے اس سے اس کو نقصان ہوتا ہو،
چاہے اس سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہو، لیکن جب کوئی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی تو وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے، اسلام نے سود کو حرام کہا ہے، مسلمان سود کو حرام سمجھتا ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس کا اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ ملک میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے مسلمانوں کے فکس ڈپازٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں کو وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا، نکال کر غریبوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ تو نکالتے بھی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ ظاہری اعتبار سے ایک نقصان ہے، لیکن ہمیں اس نقصان کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سے منع کر دیا ہے۔ شراب ظاہری طور پر ایک بہت ہی نفع بخش تجارت ہے، جوئے میں ظاہری طور پر بڑا فائدہ ہے، لیکن ایک مسلمان نہ شراب کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، نہ جوئے کا لین دین کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو شریعت پر عمل کرنے میں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بہت سی جگہ مالی اور مادی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس نقصان کو سہنے کا مکلف ہے، وہ اس نقصان کو برداشت کرنا ہی ہے اس کو، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسلام نام ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کا۔ کامن سول کوڈ میں جس طرح کی باتیں آئیں گی ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شریعت سے ٹکرائیں گی۔ شریعت نے مرد کو انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، اور غالب گمان ہے کہ اس قانون میں اس کو منع کیا جائے گا۔ شریعت میں مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے، اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں رضامند ہو جائیں تو بہت آسانی سے زندگی کے علیحدگی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ورنہ دوسری قوموں میں آپ دیکھیں کہ دونوں فریق کے رضامند ہونے کے باوجود ایک مدت لگ جاتی ہے۔ کامن سول کوڈ میں بظاہر طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا، عدالت کو دیا جائے گا، اس میں عورت کی رسوائی ہوگی، کیونکہ مرد طلاق لینے کے لیے عدالت جائے گا اور اپنی بیوی کی کمزوریوں کو وہاں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ شریعت میں عورت کو میراث کا حق دیا گیا ہے، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، لیکن اس کے ہمدرجہ مرد رشتہ دار کے مقابلے اس کی میراث آدھی رکھی گئی ہے، لیکن ساری مالی ذمہ داریاں مرد کے ذمہ رکھی گئی ہیں۔ عورت کتنی مالدار ہو، شوہر کی پرورش اس پر واجب نہیں ہے، لیکن عورت کی پرورش، بیوی کی پرورش شوہر پر واجب ہے۔ تو اس طرح شریعت نے ایک بیلنس کیا ہے کہ ذمہ داریاں پوری مرد پر ہوں گی، اور میراث کی تقسیم میں بعض حالات میں عورت کا حصہ مرد سے کچھ کم رہے گا، اس میں عورت کا فائدہ ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جس میں میراث مرد کو کچھ نہیں ملے، لیکن کفالت کی، نفقے کی ذمہ داری اس پر رہے گی۔ اسی طرح مسئلہ ہے لے پالک کا۔ اسلام میں اولاد کا اور والدین کا رشتہ ایک فطری اور نیچرل رشتہ ہے۔ زبان کے بول سے باپ بیٹے کا اور ماں بیٹے کا رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو اندیشہ ہے اس کے متاثر ہونے کا، اور یہ سارے مسائل جن کا میں نے ذکر کیا، یہ سب کے سب قرآن میں اور حدیث میں صراحتاً ذکر کیے گئے ہیں، اور ان پر امت کے فقہا کا اتفاق ہے۔ اس لیے شرعاً مسلمانوں کے لیے یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اب قانونی پہلو پر آ جائیے۔ ہمارے ملک کے معماروں نے
اور جنگ آزادی کے مجاہدین نے جب ملک کا دستور بنایا تو اس میں اس بات کا خیال رکھا کہ تمام قومیں اپنی پہچان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ جتنے جھاڑ اس ملک میں لگائے جائیں سب ایک ہی رنگ کے ہوں، بلکہ انہوں نے اس کو ایک خوبصورت چمن بنایا۔ کوئی پھول اس کا سرخ ہے، کوئی ہرا ہے، کوئی بلو ہے، کوئی سفید ہے، کیونکہ اسی رنگا رنگی سے چمن کی زینت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ہر کمیونٹی کو، ہر اکائی کو اپنے مذہب اور تہذیب پر عمل کی اجازت دی، اور اس کے لیے دستور کے بنیادی حقوق میں دفعہ 25 اور 26 رکھی گئی۔ دفعہ 25 کا تعلق مذہبی آزادی سے ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کا، اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہوگا، وہ اس میں آزاد ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کامن سول کوڈ نافذ کیا گیا تو یہ جو بنیادی حق ہے اس حق سے محروم ہو جائیں گے لوگ، صرف مسلمان نہیں بلکہ جتنی قومیں ہیں وہ سب اس سے محروم ہو جائیں گی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے شرعی اعتبار سے ناقابل قبول ہے، اور ملک کے دستور کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہے، بنیادی حق کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا۔ فائدہ تو آج تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو ملک کا اتحاد متاثر ہوگا۔ ہمارے ملک کی خصوصیت کثرت میں وحدت ہے، تو یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہتے ہیں، یہ احساس کہ ہم سب الگ بھی ہیں اور ایک بھی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتحاد کے جذبے کو چوٹ پہنچے گی، اور لوگوں کو اپنے ملک سے جو تمام طبقات کو محبت ہے وہ اس کو برا مانیں گے، ان کے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ ہوگی۔ دوسرے، اس رنگا رنگی سے قومی سلامتی بھی متعلق ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سی قبائلی یونٹیں ہیں جو اسی شرط پر انہوں نے اپنا علم بغاوت نیچے کیا ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب اور کلچر پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ کامن سول کوڈ نافذ کریں گے تو جو معاہدے آپ نے ان سے کر رکھے ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی، اور پھر لوگوں میں بغاوت کے جذبات ابھریں گے۔ اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں ہماری بدنامی ہوگی۔ ہمارے بعض دانشور حضرات مثال پیش کرتے ہیں برطانیہ کی، فرانس کی۔ دیکھیے، برطانیہ اور فرانس سے اس کی مثال دینا غلط ہے۔ برطانیہ اور فرانس اپنی آبادی اور رقبے کے اعتبار سے ہمارے ایک صوبے کے برابر بھی بمشکل ہوگا، اور وہاں ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں، سب کے سب کرسچن ہیں، ایک ہی نسل کے لوگ ہیں۔ ہمیں مثال لینی چاہیے امریکہ سے کہ جہاں باقی سیاہ فام بھی ہیں، سفید فام بھی ہیں، مختلف بڑا ملک ہے، دنیا کے بڑے ملکوں میں ہیں۔ آپ دیکھیے امریکہ میں ہر اسٹیٹ کا الگ الگ قانون ہے، ہر اسٹیٹ کو حق ہے اپنی مرضی کا قانون بنانے کا۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی ایسے اسٹیٹ میں رہتا ہے جس میں ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے، تو وہ دوسرے اسٹیٹ میں جا کے نکاح کر لیتا ہے جس میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی گنجائش ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس چھوٹے چھوٹے ملکوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں امریکہ کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ اس لیے یہ کامن سول کوڈ
اس سے فائدہ تو ایک پائی کا بھی نہیں، نقصان بہت ہے۔ اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے، لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ان سے ان کی شناخت چھینی جا رہی ہے، اور اس سے بعض وہ قومیں جو علیحدگی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئی تھیں اور حکومت نے ان کو سمجھایا، ان کو آمادہ کیا، ان کی شرطوں پر ان سے معاہدہ کیا، ملک میں امن و امان قائم ہوا، اندیشہ یہ ہے کہ کہیں پھر وہ بکھراؤ کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس لیے میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس ارادے سے باز آئے۔ ہمارا ملک ایک بڑا ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا ملک ہے۔ یہ کثرت ہی اس کا حسن ہے، اور کثرت کے باوجود وحدت یہ ہمارے ملک کی شناخت اور پہچان ہے، اور ہمیں یقیناً بھرپور طریقے پر حکومت کے اس عزم کی، ارادے کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ کامن سول کوڈ نہیں ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ بے روزگاری ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ مہنگائی ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ نوجوانوں کی تعلیم سے محرومی ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ صحت کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کے وسائل کا فقدان ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ سیاست کی دنیا میں یہ اخلاقی اقدار سے بالکل محروم ہو جانا اور آزاد ہو جانا ہے۔ یہ اصل ہمارے ملک کے مسائل ہیں۔